کی حیض، حیض کی مسائل اور ان کے احکام۔ حیض کا معنی ہے سیلان، بہنا، سیلان اس کو کہتے ہیں۔ تو نمبر 1 بات اس میں ہم کریں گے، بہت لازمی موضوع ہے اور معاشرے میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ حیض کی۔ کم دن حیض کی 3 دن ہے اور 3 رات ہے، کم از کم 3 دن اور 3 رات ہے، اور زیادہ 10 دن اور 10 رات ہے۔ تو ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کو 10 دن سے زیادہ کیا یا خون آ رہا ہے، تو 10 کو ہم نے کیا شمار کر دیا حیض، اور جو بات ہے اس کو استحاضہ یعنی بیماری کہتی۔ اس میں ایک تحقیق ہے جو شرح معرفت السنن، اردو شرح آثار السنن میں لکھا ہے، اور یہ ہے کہ مستحاضہ کی 3 قسمیں ہیں۔ مفتدعہ، یہ وہ عورت ہے جس کو پہلی مرتبہ خون آئی اور پھر خون جاری رہی، منقطع نہ ہوا، بند نہ ہوا۔ تو دیکھو، ایک عورت کو پہلی بار کیا آیا؟ حیض آیا، بالغ ہوا، حیض آیا، اور یہ خون جاری ہے 3 ماہ 4 ماہ 1 سال 2 سال 5 سال ایسے جاری ہے، یہ دریافت بہ رہا ہے۔ تو اس میں آپ فتویٰ کیسی دیں گے کہ 10 دن اور 10 رات کیا ہے؟ حیض ہے، اور اس کے علاوہ یہ بیماری ہے۔ ہر نماز کے لیے غسل کرے، اور پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے اور ہر نماز ادا کرے، قرآن کو بھی مسح کرے، یہ پھر حیض نہیں ہے، کیونکہ 10 دن سے جب گیا باقی 10 دن سے زیادہ ہوا تو 10 دن ہم نے کیا شمار کیا؟ حیض شمار کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بیماری ہے اس کا۔ یہ مفتدیہ جو عورت پہلی بار ان کو حیض آئے، پہلی بار ان کو یہ سیلان اور یہ پانی جاری ہو جائے، نمبر 1 یہ ہے۔ نمبر 2 معتادہ، معتادہ وہ عورت ہے جس کو ایک حیض یا نفاس اور ایک طہر صحیح لاحق ہوا ہو۔ ایک عورت ہے، اس کو ایک مرتبہ مثال کے طور پر یہ زینب ہے، اس کا عمر کتنا ہوا؟ 10 سال ہوا، یہ بالغ ہوا۔ جب یہ لڑکی بالغ ہو گیا تو اس کو ایک مرتبہ 6 دن حیض آیا۔ کتنے دن؟ 6 دن اس کو حیض آیا، اور حیض کا خون بند ہوا۔ 6 دن کے بعد کیا ہوا؟ خون بند ہوا۔ پھر جب دوسرا ماہ آئی تو اس کو 6 دن حیض نہیں آیا، شروع ہو گیا 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ تک یہ خون کیا ہے؟ جاری۔ تو کیسا کرنا ہے؟ 10 دن تک انتظار کریں گے۔ پہلے ماہ کو تو یہ زینب کو کتنے دن حیض آیا تھا؟ 6 دن۔ تو اب اس دوسرے ماہ میں 10 دن تک انتظار کریں، کیونکہ یہ زیادہ مدت ہے حیض کی خون کی جاری ہونے کا۔ اگر 10 دن سے زیادہ ہو گیا، کتنے ہوا؟ 1 ماہ ہوا، تو پھر یہ 6 دن حیض شمار ہوں گے، 6 دن حیض شمار ہوں گے، اور باقی جتنے دن ہے یعنی 4 دن، جو 6 دن کے علاوہ 10 تک اس لیے بھی نمازی چھوڑی تھی، نماز کو ادا نہیں کیا، اس 4 دنوں کی نمازوں کا قضا، یا رمضان ہے تو روزوں کا قضا کریں گے۔ اور ابھی باقی جو ہے یہ بیماری ہے اس کا، اور بیماری ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ کہتے ہیں، جو کسی مرض کے لائق ہونے کی وجہ سے عورت کے رحم کے راستے سے کسی غیر معین میں خون جاری ہوتا ہے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اس مسئلے پہ ذرا غور کر کے اس کو سمجھنا۔ دیکھو، ہم نے 6 دن کے علاوہ 10 دن تک کیوں انتظار کرتا تھا؟ اس وجہ سے زینب کو انتظار کرتا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ زینب کا عادت بدل ہو گئی ہو، 6 سے 10 تک گئی ہو، لہذا جب 10 دن میں بھی خون بند نہ ہوا تو کتنے تک انتظار کرنا ہے؟ ابھی 6 دن سے 10 دن تک، 6 دن کے علاوہ جتنے دن اس نے نماز نہیں پڑھی 10 دن تک نہیں پڑھی، کیونکہ 10 کے بعد تو پڑھیں گی، کیونکہ یہ تو مسئلہ ہے کہ 10 دن تک انتظار کرنا، تو یہ 4 دن مابین میں رہتی ہے، اس کا بھی قضا کریں گے کیونکہ اس کا بیماری۔ ایک عورت میرے پاس بھی یہ مسئلہ آیا تھا، اس نے 40 دن تک نماز نہیں پڑھی تھی ہمارے رشتہ داروں میں۔ تو دیکھو، مسئلے کا پوچھا نہیں، اور کسی وہ آبی مولوی سے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا جتنے دن تک خون جاری ہے تو حیض نماز روزی نہ رکھو۔
اللہ اللہ، تو مسئلہ سمجھنا۔ 3 نمبر پر اس عورت پہ متحیرہ اور معتادہ عورت ہے جس کا خون مستمر ہو اور وہ اپنی عادت بھول چکے ہو، خون جاری ہے۔ کیا ہے؟ دیکھو یہ دوسرا اب آیا، اس کا نام ہے چپڑا، یا اس کا چپڑا اس کا نام ہے۔ تو اس عورت کو کتنی دن حیض آیا؟ مثال کے طور پر 6 دن حیض آیا، لیکن پھر دوسرے ماہ میں 6 دن، پھر تیسرے ماہ میں 6 دن، لیکن جب چھوٹا ماہ آیا اس سے یہ بھول گیا کہ میرا کتنا دن حیض آتا تھا۔ کیسا مسئلہ ہے سمجھنے کا، کتنا دن مجھے حیض آتا تھا معلوم نہیں، اور ابھی خون جو ہے وہ جاری ہے 15 30 40 دن تک یہ جاری ہے۔ تو دیکھو اس کو تو معلوم نہیں ہے، تو 1 نمبر کام کیا ہے؟ ظن۔ یہ گمان کرے کہ مجھے غالباً گمان میرا ہے کہ 6 دن آیا، تو اس پر اس کا یقین ہے کہ ہاں 6 دن تھا، ایسا گمان اس کا آیا، ظن غالب۔ تو مطالعہ کیا کریں گے؟ اس 6 دن کو روزے نماز نہیں رکھیں گے، اس کے علاوہ جتنی دن ہے نماز کے لیے وضو کریں گے اور نماز کے لیے غسل کریں گے اور نماز ادا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ نماز ادا کریں گے۔ 6 دن اس کا یقین۔ اگر اس کا دل اطمینان میں نہیں آتا کہ 6 دن ہے 7 ہے 8 تھا، میرا عادت کتنا تھا، اس عورت کو، ہر عورت کو اپنا عادت یاد ہوتی ہے، ہاں مردوں کو اس کا پتہ نہیں، وہ یہ مسائل سمجھتی۔ تو مسئلہ یہ کہ کتنی 10 دن تک انتظار کریں گے جب اس کا گمان ایک طرف نہ ہو کہ 6 دن ہے 7 دن ہے 2 دن ہے 3 دن۔ اگر ایک دن کسی کوئی آیا، کتنے دن؟ ایک، تو پھر بھی یہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی مرتبہ ایک عورت ہے جس کے 1 دن خون جاری ہوا پہلی مرتبہ، تو نماز نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ 3 دن تک، کم از کم 3 دن ہے اور 3 رات، تو 3 دن اور 3 راتوں سے کم ہے تو وہ بھی بیمار ہوں گے، وہ حیض نہیں ہوں گے۔ اس کو اشارہ حدیث میں ملتے ہیں، یہ فقہاء کی اجتہادات سے مسئلہ ثابت ہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے نمبر 1، علقمہ وہ اپنی اماں سے روایت کرتا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ باندھی تھی، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورت کی چھوٹی چھوٹی تیریاں بھیجی جن میں روئی ہوتی، روئی میں حیض کا خون کا زرد رنگ ہوتا۔ ام المؤمنین سے نماز کے بارے میں پوچھتی تو ام المؤمنین ان سے کہتی جلدی نہ کرو، یہاں تک کہ تم سفید چونی کے رنگ اس رنگ کو دیکھو، اس کو دیکھ لو۔ ام المؤمنین اس حیض سے طہر کا ارادہ کرتی، کیا کرتی؟ طہر۔ یسألها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن، جلدی نہ کرے، حتى ترين القصة البيضاء، جب تک سفید چینی جیسا نہیں دیکھیں گے، تريد بذلك الطهر من الحیض۔ تو ہے کہ اس سے بڑا مقدار معلوم ہوتا ہے، تو احناف نے اس سے استدلال 10 دن اور 10 راتیں کی، امام شافعی 15 دن اور 15 راتیں، اور اس کا اپنا اجتہاد ہے، لیکن ہمارا کورس رات مستقیم ہے تو ہم مسئلہ صرف اتنا تک بتاتے۔ یہ اس کو آج بات انشاءاللہ العزیز کل ذکر کرے گی کہ حیض کے دوران یہ کامی نہ کرنا۔